أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو انفقوا خرچ کرو من طیبات ما کسبتم پاکیزہ چیزوں میں سے، صاف ستھری چیزوں میں سے جو تم نے کمائی ہے، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ اور اس چیز میں سے جو ہم نے نکالی ہے تمہارے لیے زمین سے، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ اور گندی چیز کا ارادہ مت کرو، مِنْهُ تُنْفِقُونَ کہ اس میں سے تم خرچ کرنے لگو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ اور نہیں ہو تم خود اس کو لینے والے، الا ان تغمضوا فی مگر یہ کہ تم چشم پوشی کرو، آنکھیں بند کر لو، واعلموا اور جان لو ان اللہ غنی حمید کہ بے شک اللہ تعالی غنی ہے، بے پرواہ ہے، حمید قابل تعریف ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 ہے۔ صدقات کی قبولیت کا ذکر ہو رہا ہے۔ جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنے خاندان کو دیتے ہیں، معاشرے میں غریب لوگ ہیں، کسم پرس لوگ ہیں، ان پر جب ہم خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں اللہ کے دین پہ لگاتے ہیں، کہیں بھی خرچ کرتے ہیں، فرمایا صدقات کی قبولیت کے لیے کچھ شرطیں ہیں، تب صدقہ قبول ہوتا ہے۔ نمبر 1، اس کے پیچھے احسان جتلانا نہ ہو، یہ ذکر ہو گیا۔ نمبر 2، اس کے پیچھے اذیت تکلیف نہ ہو کہ صدقہ خیرات بھی کر دیا تکلیف بھی دے رہے، یہ بھی نہ ہو۔ تیسری بات یہ بتا رہی کہ دکھاوا نہ ہو اس کے اندر، اللہ کی رضا کے لیے۔ چوتھی بات آج بتا رہے کہ دیکھو جو چیز تم اللہ کی راہ میں دے رہے ہو وہ حلال ہو اور پاکیزہ ہو، حرام چیز مت دو، اس پر تو اللہ سے استغفار کرو۔ انسان ہے، ماحول میں رہتے، دنیا میں رہتے، کبھی صاف ستھری کبھی گندی، تو صاف ستھری چیز ہو اللہ کی، جتنی اچھی چیز تم اللہ کی راہ میں دو گے، دل بڑا کر کو دو گے، اتنا ہی بڑا اجر اللہ عطا فرمائے گا۔ انسان کے اندر جو کمزوریاں رکھی گئی ہیں، ان کمزوریوں میں سے ایک کمزوری یہ ہے کہ اس کے مزاج میں بخل ہے، کنجوسی، بخل۔ اب وہ اندر سے نکل جائے، انسان با کمال بنتا ہے، ہیرا بنتا ہے، اللہ کی نظروں میں بھی اور مخلوق کی نظروں میں بھی، اور اس کے لیے خرچ کرنے کی عادت ڈالنی پڑتی ہے۔ اور خرچ تب اللہ کے ہاں قبول ہوتے کہ ان چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ تو آج چوتھی چیز ذکر کر رہے کہ حلال اور پاکیزہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ ہو، خدا نخواستہ کسی کے پاس حرام ہے، جیسے مثال کے طور پر آج کل بینک سے سودی منافعات ہے، کبھی ایسا اکاؤنٹ بنایا ہے اس میں ہے، تو وہ مشکوک مال ہے، یا کسی بھی طریقے سے آیا ہو۔ مثال کے طور پر آج کل ماحول ایسے بن گئے کہ ماحول کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، جگہ خرید لی، بیانہ لے لیا۔ اصول یہ ہوتے مارکیٹ کے کہ بیانہ اگر سامنے والا سودے سے پھر گیا تو بیانہ روکا جا سکتا ہے، قانون ہے، قانون میں اصول میں۔ اب اگر آپ اس کو دے دیتے ہیں، اس کی بھی عادت خراب ہو۔ ایک آدمی اتنا لمبا چلا کہ ٹک بیچ میں چھلانگ ماری کہ نہیں مجھے نہیں کرنا، اسلام اس کو منع کرتا ہے۔ بیانے سے آدمی مالک نہیں بنتا، بیانہ لینے دینے سے آدمی مالک نہیں بنتا، لیکن سودا پکا ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں نے بیٹھ کر کے معاملہ کیا ہے، اب جب پوری قسطیں بھرے گا، وہ اس کا جو بھی حساب کتاب طے ہوا ہے جتنا وہ ادا کر دے، تو ادا کرنے کے بعد مالک ہو جاتے ہیں۔ اسلام نے اس حوالے سے ہمیں بہت بہترین اصول بتایا، بہت بہترین اصول ہے کہ دیکھیں نا، بدگمان ایسا معاملہ مت کرو جس سے بدگمانی پیدا ہو، جو جس سے
اختلاف جھگڑا کھڑا ہو وہ مت کرو، شکوک و شبہات والا کسی کو غلط مشورہ مت دو، المستشار و مؤتمن جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امانت دار ہوتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں بھی کہہ لے بار بھی کہہ لے، ہمارے مسلمانوں کا بڑا المیہ، یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہمارے ہاں اعتماد نہیں رہا، ایک دوسرے پہ اعتماد کی فضا نہیں ہے۔ کسی نے اللہ، قیامت کے دن اب پتہ لگے گا کہ کس نے اللہ کے لیے کام کیا ہے، کسی نے اللہ کے لیے کام نہیں کیا۔ بہت معاشرہ اتنا گڑبڑ ہو گیا ہے، کسی کو چیز دے دو تو یقین نہیں ہوتا کہ یہاں میں سلامت ملے گی یا نہیں، اس کو لوگ استعمال کیسے کریں گے۔ کسی کو بنانے کے لیے کوئی چیز دے دو، بہت زیادہ ہمارا اعتماد خراب ہو گیا۔ دیکھیں دنیا کیا کر رہی ہے، ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں، اس میں ہمارے ادارے اوپر سے نیچے تک ملوث ہیں۔ یہ بڑا نہیں، یہ ہمارے حکمران، ہمارا نظام ہمارے اوپر اللہ کے عذاب کی چتری ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ اور پھر اب اس وقت ہمارے پاس معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات کم از کم جتنا ہمارے بس میں ہو ہم اللہ کے ساتھ ٹھیک کریں، اس لیے کہ اس ماحول کے اندر آپ بہت شریف بنتے ہیں نا، لوگ پتہ نہیں آپ کو کیا سے کیا کر لیں۔ ایک سرکاری ادارے کے اندر شریف آدمی کا چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، ایک جہاد ہے۔ اسپتالوں کے اندر دیکھیں، آپ مارکیٹوں میں اندر جا کے دیکھیں، بہت مارکیٹنگ کے شعبے بن گئے۔ اللہ کے نبی ہمیں تعلیم دیتے ہیں، میرے پاس ایک بندہ آ گیا، میں یہ قلم بیچتا ہوں، میرا کاروبار ہے بالفرض، کوئی بھی کام کرتا ہوں، اس کو میں بتاؤں دیکھو بھائی یہ چیز تم لے رہے ہو یہ 100 روپے کا ہے، لیکن اس میں یہ نقص ہے، خرابی ہے، عیب کو بتاؤ، چھپاؤ مت۔ لیکن اب کون بتاتا ہے؟ وہ تو کہتے ہیں پکڑو، نکلے نہیں، بھاگے نہیں۔ یہ چیزوں نے بڑا برباد کر دیا، پتہ نہیں وہ کشتی نہ رہی، ساحل نہ رہا، ساحل کی تمنا بھی نہ رہی۔ اے پوچھنے والوں ظاہر ہے انجام ہمارا کیا ہوگا۔ اور مسلمانوں کا اجتماعی ماحول بہت کم ہے، جو اچھا ہے بس پتہ لگے گا قیامت کے دن اچھا ہے۔ ہم یہ باتیں کر رہے ہیں، ہمارا ہی پتہ قیامت کے دن لگے گا کہ ہم کتنے پانی میں تھے۔ تو یہ بہت زیادہ خیال ہے، حلال طیب۔ ہاں اگر کسی کے پاس حرام مال ہے، مشکوک مال ہے، اور آپ کی حیثیت بہت اچھی ہے، آپ اس کو کیا کریں، حرام مال بغیر صدقے کی نیت کے لیں، حرام چیز کے اوپر بسم اللہ پڑھنا اور اس کو استعمال کرنے سے آدمی کافر ہو جاتے ہیں۔ وہ ہے کہ آپ نے حلال سمجھا نا، حلال بسم اللہ تو حلال چیزوں پہ پڑھی جاتی ہے، تو یہ غلطی کر لی آپ نے، اسلام میں منع ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس مشکوک مال ہے، حرام مال ہے، آپ بغیر صدقے کی نیت کی، ایک غریب کی ضرورت پوری ہو جائے گی، اس کے گھر کو کھانا مل جائے گا، اس کا علاج معالجہ ہو جائے گا، اس کی، اور میں حرام سے بچ جاؤں گا۔ اس حرام سے بچنے پہ اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے، ثواب ملے گا۔ ثواب کی نوعیت بدل گئی، سوچ بدل گئی کہ میں حرام سے بچوں گا، اللہ مجھے اجر عطا فرمائیں گے اور غریب کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ تو یہاں کیا فرما رہے دیکھیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم، پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم نے کمائی ہے، جو تم نے پاکیزہ مال، ایک ہے حلال، ایک ہے طیب۔ حلال تو ہونا چاہیے، طیب وہ جو بالکل صاف ستھری چیز، پاکیزہ چیز۔ آج کل کے دور میں بہت مشکل ہے، جتنی پیک چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں۔ یہ تو لاڈ بھی کارے جب اپنے نظام کو رائج کر رہا تھا، انگریز کو مشورہ دیتا نظامی تعلیم کو بدلو، تو اس نے ایک بات یہ کہی تھی کہ ہندوستان بر صغیر کے اوپر نظام تعلیم کو بدلو، اور ان کی سوچ بدلنے کی بات جب تم کرتے ہو تو ان کی سوچ تب بدلے گی کہ اپنی چیزیں ان کو خراب لگے اور تمہاری بات کی چیزیں ان کو اچھی لگے۔ تعلیم کو دیکھو، ہم نے اپنا تعلیمی نظام گرا دیا، ان کے سرکاری اداروں میں دیکھو، سرکاری تعلیمی اداروں میں دیکھو، سرکاری اسپتالوں میں دیکھو، ہمارے یہاں دیکھو۔ بہرحال کیا بولے اس میں، ٹھیک ہے، خرچ کرو پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم نے کمائی ہے، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، ایک تو جو پاکیزہ چیزیں تم نے کمائی ہے، تنخواہ لی ہے، کاروبار کیا ہے، دیہڑی لی ہے، لین دین کیا ہے، تم نے کما لی ہے،
وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس چیز میں سے جو ہم نے نکالی ہے تمہارے لیے زمین سے، زمین کی پیداوار۔ زمین میں ایک بڑا نظام زراعت کا ہے، ہمارے پاس اناج آتے ہیں، سبزیاں آتی ہیں، پھل آتے ہیں، دنیا بھر سے پوری دنیا میں جاتے ہیں، یہ زمین کی پیداوار ہے۔ اس زمین سے، اب زمین کی پیداوار میں اصول کیا ہے؟ دو قسم کی زمینیں دنیا میں ہوتی ہے۔ ایک وہ زمین ہے جو بارانی ہے، جو بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہے، اس میں آپ نے 10واں حصہ دینا ہے۔ جب جس دن آپ کی پیداوار کٹے، ضروری خرچے نکال کر کے، اور خرچے نکالنے کے بعد اس کو 10 حصوں میں تقسیم کریں گے، ایک حصہ اللہ کی راہ میں دے دو، 10واں حصہ، ٹوٹل 10 حصے بنیں گے۔ اور اگر وہ زمین چاہی ہے، یعنی آپ خود اس کو سیراب کرتے ہیں، نہری ہے، آپ خود اس کو پانی دیتے ہیں، خود اس کو سیراب کرتے ہیں، اس میں تکلیف مشقت زیادہ ہے، بارش تو اوپر سے آئی سیراب ہو گئی، اور جو تم خود سیراب کرتے ہو اس میں 20واں حصہ ہو۔ جب پیداوار کٹے، فصل کٹے، تو خرچے نکال کے کل 20 حصے بنیں گے۔ 20 حصے بنیں گے تو زیادہ حصے ہو گئے نا، 20واں حصہ دے دو۔ میں اس کے 20 حصے بنا دوں تو وہ چھوٹے چھوٹے حصے بنے گے، اور میں اس کے 10 حصے بنا دوں تو بڑے بڑے حصے بن جائیں گے۔ تمہارا نہیں فرمایا جو زمین سے ہم نے تمہارے لیے چیزیں نکالی خرچ کرو۔ ولا تیمموا الخبیث، اور ردی چیز کا ارادہ مت کرو۔ خبیث گندی چیز کا، گندی دو اعتبار ہوتی ہے، حصی طور پر سڑی چیز ہے، خراب، استعمال کے کپڑے پٹے پرانے ہو گئے، استعمال کے قابل نہیں، اٹھا کے کسی کو دے دی، بھائی کم از کم اتنا اس قابل ہو کہ بندہ سامنے استعمال کر سکے۔ کھانے پینے کی چیزیں اس قابل ہو کہ سامنے والا اس کو کھا پی سکے۔ فروٹ خراب ہو گئے، کھانا خراب ہو گیا، اناج سارا سڑ گیا، خراب ہو گیا، غریب کو دے رہے ہو، کیا کھائے گا اس کو؟ کم از کم اتنا ہو جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو، کھانے پینے کے استعمال کے قابل ہو، اس کو دو۔ دوسری یہ ہے کہ معنوی طور پر گندے وہ نہ ہو، گندی مثال کے طور پر حرام نہ ہو۔ ولا تیمموا الخبیث، ارادہ نہ کرو گندی چیز کا، منہ تنفقون، کہ اس میں سے تم خرچ کرنے لگو، ولستم بآخذی، خود اس کو لینے کو تیار نہیں ہو۔ کوئی گندی چیز آپ کو دے دے، ناپاک چیز، خراب چیز اٹھا کے دے، آپ کو یہی کیا یار تو میرا مذاق اڑا رہے، ایسے غریب کو عزت دو۔ جب دینا ہے نا تو پھر دل بڑا رکھو اور عزت رکھو، انسانیت کو مد نظر رکھو۔ الا ان تغمضوا فیہ، مگر یہ کہ تم اس میں چشم پوشی کرو۔ حرام چیز ہے، گندی چیز ہے، خود لینے کو تیار نہیں ہے۔ ہاں ایک آدمی کی عادت ہی خراب ہے، حلال حرام کی تمیز ہی نہیں کرتا، پھر تو آنکھیں بند کر کے لے لیتے آدمی۔ لیکن کوئی صاف ستھرا آدمی ہو، بہت ساری چیزوں کا خیال رکھتا ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غنی حمید، کہ بے شک اللہ غنی، اللہ کو تمہارے مالوں کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارے فائدے کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں، مال تو اللہ کا ہے تاکہ تمہاری شخصیت بنے، تمہاری سوچ اچھی بنے، تمہاری شخصیت میں نکھار آئے۔ حمید، قابل تعریف ہے، اللہ تعالیٰ قابل تعریف ہے۔ ایک چیز کا خیال رکھیں، زکوٰۃ جب دو نا تو اگر سامنے والا خوددار آدمی ہے اور وہ زکوٰۃ کو یا سفید کو کبھی کبھی وہ بھی تکلیف میں آ جاتا ہے، تو اس کو یہ کہنا ضروری نہیں ہے میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، اپنی نیت زکوٰۃ کی چھپا کے رکھو، وہ 100 مرتبہ پوچھے بھائی زکوٰۃ تو نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ غریب ہے، مستحق ہے، آپ اس کو بولو ہدیہ ہے، اس کے لیے تو ویسے بھی ہدیہ ہے نا، تو اس کو یہ کہنا ضروری نہیں ہے زکوٰۃ ہے، اپنی نیت زکوٰۃ کی رکھو، اس کو ہدیہ کہہ کے دے دو۔ الحمدللہ۔